وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں۔ عاشقو بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ عاشقو بھر لو دامن دل کو، میں ذکر رسول لایا ہوں۔ اور شاعر تو یوں کہتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں ایک دن یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق کی جان، علم کی چٹان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ واہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کے گھر والوں کو، نبی کی آل کو، اولاد کو کیا کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ اور جب کہنے پر آ گئے تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صاحبو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو جو سجایا گیا ہے، اور آج ہی نہیں بلکہ ہر سال اسی طریقے سے دھوم دھام سے یہ پروگرام سجایا جاتا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امام حسین سے محبت کرنا، امام حسین کا ذکر کرنا، یہ بندے کے لیے باعث نزاعت ہے۔ امام علی مقام سے محبت کرنا یہ کوئی ضائع نہیں جائے گا۔ امام علی مقام کے نام پر سبیل کرنا، صدقہ و خیرات کرنا یہ کوئی ضائع نہیں جائے گا، بلکہ بروز قیامت آقا حسین اپنے اس نانا جان کی امتی کو پہچان لیں گے اور جان لیں گے کہ جس نے دنیا میں رہ کر کے آقا حسین کے نام کا ذکر کرایا ہوگا، آقا حسین کے نام پر سبیل کیا ہوگا، یہ بہت ہی بابرکت محفلیں ہوتی ہیں۔ اس لیے امام علی مقام کی شان آپ دیکھیں، آخر امام علی مقام نے میدان کربلا میں جا کر کے کیا انجام دیا ہے
امام علی مقام نے میدان کربلا میں جا کر کے کس کام کو انجام دیا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنی پاکیزہ کتاب قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم میرا ذکر زمین پر کرو، میں تمہارا ذکر آسمانوں کی بلندیوں میں کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں یہ جو محفل آج ہم نے سجائی ہے، یہ صرف ہم ہی نہیں سجاتے ہیں بلکہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں اس محفل کو آج ہم نے زمین پر سجایا ہے۔ اس محفل میں آج آپ سمجھتے ہو کہ صرف زمین والے تشریف لاتے ہیں، بلکہ نہیں دوستو، ہمارا عقیدہ ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ آج اس محفل میں میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے، اس محفل میں آج امام علی مقام تشریف لائیں گے۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ صابر پاک کی محفل ہے، یہ وارث پاک کی محفل ہے، یہ غریب نواز کی محفل ہے، یہ علاء الدین کی محفل ہے، یہ نظام الدین اولیاء کی محفل ہے۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ کربلا والوں کی محفل ہے، یہ ان کربلا والوں کی محفل ہے کہ جنہوں نے اپنی عزیز ترین جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی محفل ہے، یہ غریب نواز کی محفل ہے، یہ مفتی اعظم ہند کی محفل ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت تو یہ کہہ کر چلے گئے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس محفل میں صرف ہم ہی تشریف لاتے ہیں، بلکہ نہیں دوستو، اس محفل میں ہم ہی نہیں تشریف لاتے ہیں بلکہ آسمان سے رب کے ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ رب کے ملائکہ اس قدر تشریف لاتے ہیں کہ اگر ہماری نگاہ ان کو شمار کرنا چاہے تو ہماری نگاہ ان کو شمار نہیں کرنا چاہے گی۔ آپ کہو گے اس کی کوئی دلیل قرآن سے دے، تو سمجھو رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم میرا ذکر زمین پر کرو، میں تمہارا ذکر آسمانوں کی بلندیوں میں کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں ہم اپنے رب کا جب ذکر کرتے ہیں، ذکر رسول کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر امام قاسم کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہو ہم یہاں پر زمین والوں کے درمیان میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں؟ لیکن جب ہمارا رب ہمارے ذکر کو کرتا ہے تو وہ تنہا نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے ملائکہ کے درمیان میں، اپنے فرشتوں کے درمیان میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یاد یہ ذکر کرنا کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے کہ اگر بندہ اس ذکر کی محفل میں آ کر کے اگر بیٹھ جائے، اگر عمل کر لے تو قسم خدا کی وہ یہاں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب رہے گا، بروز قیامت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اس لیے کہ جنت مصطفیٰ کی ہے، جنت پہ قبضہ مصطفیٰ کا ہے، جنت پہ قبضہ مصطفیٰ کا ہے۔ بلکہ یہی تک نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ تو آقا کا فرمان ہے، یہ آقا کا فرمان عالی شان ہے۔ لیکن اے دوستو، لیکن آؤ دیکھو ذرا پتہ چلائے کہ جنت پہ قبضہ مصطفیٰ کا ہے، جنت پر قبضہ مصطفیٰ کا کیسا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ملاحظہ فرمائے کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں جاتا ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں جاتا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں جاتا ہے، کوئی بوڑھا یہاں سے جاتا ہے، کوئی جوان جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو دوستو، جب یہاں سے جائیں گے آپ بڑھاپے میں جائیں گے، لیکن نبی نے فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب دیکھو ذرا، جب جنت میں جائیں گے تو کیا آپ بوڑھے جائیں گے، آپ جوان جائیں گے؟ تو آقا کا فرمان سنو، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ آقا نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ جیسے اتنا فرمان آقا کا سنا، سننے کے بعد میں بوڑھی رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی، میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ میں آپ کی سنت
سنتوں پر عمل کرتی ہوں، میں نمازوں کی پابندی کرتی ہوں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے خاتون سن لے۔ جب آقا نے خاتون کو دیکھا تو خاتون رو رہی تھی، لیکن جب آقا کی نظر، مختار کائنات کی نظر، فرما ربائے کونین آقا کی نظر جب خاتون پہ پڑتی ہے تو آقا کریم نے فرمایا اے خاتون سن لے، تو جنت میں تو جائے گی، تو جنت میں تو جائے گی، لیکن تو بڑھاپے میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ حالت جوانی میں جنت میں جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، حالت جوانی میں جنت میں جائے گی۔ اب آپ دیکھو میرے آقا نے فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے، تو آپ جوان ہو کر کے جائیں گے۔ لیکن اے دوستو، قرآن میں رب نے اگلی آیت میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو صبر کرو اور مدد چاہو نماز سے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھو میدان کربلا کی ہسٹری کو آپ اٹھاؤ ذرا، میدان کربلا کی تاریخ کو تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میدان کربلا کے اندر امام عالی مقام کا ایمان تو پختہ تھا، کیونکہ یہاں پر اللہ نے سوال کیا ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کو چاہیے، کافروں سے کوئی سوال نہیں ہے، ان کو تو چاہیے کہ پہلے ایمان لائے، لیکن رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو اور مدد چاہو نماز سے۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ امام عالی مقام کا ایمان بھی پختہ ہے، صبر پر بھی آپ پختہ ہے، اور آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو سنو دوستو، امام عالی مقام کو آپ دیکھیں کہ جب خیموں کے اندر پانی ختم ہو گیا تھا کتنی تکلیفیں آپ پر ہوئی ہوں گی، لیکن امام عالی مقام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، امام عالی مقام نے نماز کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ رب نے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت میں رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے، آپ انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں یہ نہیں پتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ لیکن قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں قتل کیے جائیں، جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو قربان کیا ہے، تو یاد رکھیں وہ مرتے نہیں ہے، ان کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے دوسری آیت میں آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اب ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو رب نے پہلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں آپ مردہ مت کہو، دوسری آیت میں رب فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں قتل کیے جائیں، جو لوگ میری راہ میں شہید ہو جائیں، آپ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ کہنا ایک الگ بات ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ اور آگے رب فرماتا ہے الاحیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات مجھے بتاؤ، اس زمین پر کچھ ایسے اوباش، ایسے کیڑے پیدا ہو گئے ہیں جو کھاتے تو میرے مصطفیٰ کا ہے، جو کھاتے میرے مصطفیٰ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جو مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔ اس سے بتاؤ کہ جو اپنی جان کو راہ خدا میں دے کر کے چلا جاتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بلکہ وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، لیکن سنو قرآن میں رب نے کہا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب دوست بتاؤ رزق جو دیا جاتا ہے مردوں کو دیا جاتا ہے یا زندوں کو دیا جاتا ہے؟ زندوں کو رزق دیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ میدان کربلا ہو، جنگ بدر ہو، جنگ حنین ہو، کوئی سی بھی جنگ ہو، جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، جو عقیدہ ہمیں قرآن دیتا ہے، قرآن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ، امام علی مقام نے آخر کس لیے آپ کربلا گئے؟
جنگیں ہو رہی تھی، تمام دونوں طرف سے تکراریں ہو رہی تھی، لیکن امام علی مقام کو آپ دیکھو، امام علی مقام نے اس یزید و فاسق و فاجر کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ آپ دیکھیں جیسے ہی شام کا وقت آتا ہے نبی تاریخ ہے اور عمر بن سعد کے لشکر سے آوازیں آتی ہیں، تکرار پر تکرار ہو رہی ہے کہ حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو ورنہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو امام علی مقام نے فرمایا دنیا کی وہ تاریخ بتاؤ کہ جو جنگ شام کے وقت شروع ہوتی ہے، اگر جنگ ہی کرنی ہے تو سنو، میں یزید فاسق و فاجر کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا، ہرگز قبول نہیں کر سکتا، اور نہیں بات جنگ کی تو آپ نے ایک دن کی مہلت اور دیں، جیسے نبی تاریخ میں آپ کو وقت دیا گیا۔ امام عالی مقام کو آپ دیکھیں، جب شب عاشورہ آتی ہے، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، امام عالی مقام نے تقریباً رات کا 2 پہر گزر چکا ہے، تیسرا پہر شروع ہو گیا ہے، امام عالی مقام نے اپنے بھائی سے کہا کہ عباس چراغ کو بند کر دو، اور بند کرنے کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سنو، ان یزیدیوں کی دشمنی مجھ سے ہے، نہ جانے کل کو میرے ساتھ میں ایک سلوک کریں گے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اے میرے ساتھیوں سنو، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، ان کو جس کو جہاں جانا ہے چلے جائیے گا۔ آپ کربلا کو دیکھیں، کربلا کہنا تو آسان ہے، کربلا لفظ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن عاقبت کربلا کا خلاصہ بھی آپ نے سنا ہے۔ امام علی مقام نے ساتھیوں سے کہا کہ ساتھیوں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، تو آپ دیکھو جب چراغ بند کیا گیا تھا تو کوئی بھی ساتھی کھڑا تھا، لیکن جب چراغ بند کیا گیا تمام کے تمام ساتھی بیٹھ گئے، اور جب چراغ کو روشن کیا گیا، چراغ کو روشن کرنا تھا، تمام کے تمام ساتھیوں کی آنکھ میں آنسو تھے، اور حضرت مسلمین اوسجا کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حسین یہ تو ایک زندگی ہے، یہ تو ایک جانے ہیں، اگر ہم کو سینکڑوں مرتبہ زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کے نام پر قربان کر دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں؟ کہا کہ سنو، ہم آپ کے ساتھ میں اپنی جان کو دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے جانے کے لیے آپ سے اس بات کا وعدہ نہیں کرتے ہیں۔ جب شب عاشورہ آئی، اب آپ دیکھو تمام رات آپ عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اب جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے اذان فجر کا وقت قریب آتا ہے، اذان فجر کا وقت جب قریب آیا تو امام علی مقام نے اپنے لہجے جگر نور نظر حضرت علی اکبر سے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر ادھر آؤ، اور کہا کہ سنو، آپ علی کی زندگی میں بھائی حسن مجتبیٰ نے آزاد نہیں کی، کیونکہ وہ آپ کے بڑے بیٹے تھے اور میرے بڑے بیٹے آپ ہیں۔ سنو بیٹا، آپ جاؤ اذان فجر کہو، اذان فجر کہنے کے بعد میں میدان کربلا کا معائنہ کر کے آؤ، میدان کربلا کو دیکھ کر کے آؤ۔ آخر کس لیے کہا کہ میدان کربلا کو دیکھ کر کے آؤ؟ تو یاد رکھو، جو پہلے غازی ہوتے تھے، جو میدان میں جایا کرتے تھے، تو میدان کو دیکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ اس لیے دیکھ لیا کرتے تھے کہ میدان جو ہے اس کی مٹی کیسی ہے، میدان جو ہے وہاں کا جنگل کیسا ہے، کہیں ایسی تو زمین نہیں ہے کہ جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پھسل جائے، کہیں ایسی زمین تو نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد میں آپ نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد میں آپ میدان کربلا کی طرف چلتے ہیں، میدان کربلا کی طرف چل جاتا، آپ بیچ میدان میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو اپنے دوپٹے سے میدان کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے، میدان کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے۔ حضرت علی اکبر خاتون کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے، خاتون سے کہا اے خاتون ذرا یہ بتاؤ آپ کہاں سے آئی ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ اس خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاتون کوئی جواب نہ دے سکی، جیسے آپ نے کہا کوئی جواب نہ ملا، آپ فوراً واپس آ جاتے ہیں، آ کر کے اپنے باپ امام حسین کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے امام کو آپ دیکھیں صدموں سے چور چور ہے، میرے امام اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، بیٹا علی اکبر سے ملاقات کی، کہا بیٹا علی اکبر بتاؤ آپ میدان کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں کیا ہے؟ تو حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا جان سنو، میدان کربلا کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں، کہیں سے کہیں تک کچھ نہیں ملا ہے، کہیں سے کہیں تک کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے، لیکن ہاں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ میدان کربلا کے اندر ایک خاتون ہے جو بیچ میدان میں بیٹھ کر کے اپنے دوپٹے سے میدان کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، امام عالی مقام نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو کا نکلنا تھا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا جان آخر یہ تو بتاؤ، بات میں نے کہہ دی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ
کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں. تو میرے امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر سنو، تم نہیں جانتے ہو جو خاتون میدان کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے، کہ آپ نہیں جانتے ہو کہ وہ خاتون جو آئی ہے وہ کوفہ سے نہیں آئی ہے، دمشق سے نہیں آئی ہے، مکہ سے نہیں آئی ہے، بلکہ سنو تم میری ماں فاطمہ مدینے کے قبرستان جنت البقیع سے آئی ہے آپ کی دادی فاطمہ، اور آ کر کے اس لیے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے کہ یہاں پر آج عباس کے بازو میں قلم کیا جائے گا، یہاں پر آج قاسم کی جوانی کو لوٹا جائے گا، قاسم کے ثواب کو لوٹا جائے گا، علی اکبر کی جوانی کو لوٹا جائے گا، انہیں محمد کو قتل کیا جائے گا، 6 ماہ کے شیر خان علی اصغر کے حلقوم میں تیر لگے گا، اور یہیں تک نہیں بلکہ اس لیے صاف کر رہی ہے کہ آج یہاں پر میرا بیٹا حسین آئے گا، جب یزید اس کو گھیریں گے تو میرا بیٹا گھوڑے کی سیر سے جب زمین کربلا کی مٹی پر آئے گا، اس لیے صاف کر رہی تھی کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے کہ زمین کربلا کی کوئی کنکر، کوئی مٹی کا ٹیلا کہ میرے حسین کے جسم پر لگ کر کے تکلیف دے سکے. اے یزید کو یہ بتاؤ کہ جو ماں یہ سمجھ کر کے کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے تو آخر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جب یزیدیوں نے امام علی مقام پر یہ آپ کے ساتھیوں پر آخر بتاؤ جب ظلم کیا ہوگا تو آپ فاطمہ کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی کہ آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب میرے آقا حسین اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ رہے تھے اور لاسٹ حاضری دے کر کے نانا کے مدینے پہ جب جاتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ نانا کے روزے کی جالی کو چومتے ہیں، رو کر کے کہتے ہیں کہ نانا جاؤ سنو، آج آپ کا وہ مدینہ چھوڑ رہا ہو کہ جس گلیوں میں میں گھوما کرتا تھا، جہاں پر فرشتوں کو میں نے دیکھا تھا، کہ جہاں جنت سے فرشتے میرے لیے کھانا لے کر کے آتے تھے، جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے. اے نانا جان آج تمہارا نواسا مدینے کو چھوڑ رہا ہے. آقا حسین ساروں کا تار رو رہے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور عالم بے ہوش میں آپ نانا کے روزے سے چپٹ جاتے ہیں. جیسے آپ عالم بے ہوش میں ہیں میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں. کہ سبحان اللہ، آقا خواب میں تشریف لائے کہتے ہیں کہ بیٹا حسین اٹھو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لمبا سفر کرنا ہے، تمہیں یہاں سے چلنا ہے اور کربلا پہنچنا ہے، تم کو دین بچانا ہے. کہ بیٹا حسین کیا کرنا تجھے صبر کر کے دکھانا ہے اور پریشان مت ہونا کہ میدان کربلا میں کہ تو تنہا نہیں ہوگا، وہاں پر میں بھی وہ تشریف فرما ہوں گا، آپ کے باپ ولی ہوں گے، آپ کی ماں فاطمہ موجود ہوں گی، اور بلکہ ماں ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء و مرسلین آ کر کے تیرا استقبال کریں گے. اے بیٹا حسین تو وہ داستان لکھے گا کربلا کی کہ جس کو دنیا پڑھتے پڑھتے بوڑھی ہو جائے گی. اور واقعی دوستو میرے حسین نے وہ داستان لکھی ہے کہ جس کو ہم ہی نہیں بلکہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے. لوگ کہتے ہیں حسین جو گئے تھے، حسین وہاں پر گئے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گئے تھے. پوچھو کسی سے جا کر کے جنگل سے اگر جنگ میں جایا جاتا ہے بتاؤ ذرا مجھے، جنگ میں جاتے ہیں تو پانی لے کر کے جاتے ہیں، کیا لے کر کے جاتے ہیں؟ تلواریں، برچھیں، تیر کو لے کر کے جاتے ہیں. لیکن میرے امام کو آپ دیکھو جب آپ گئے جنگ میں جاتے ہیں تو چھوٹے بچوں کا کیا کام ہے؟ بچوں کا کچھ کام ہے؟ لیکن نہیں، بچوں کو جنت سے جا کر کے پوچھو بچے نہیں جاتے. لیکن میرے امام کو آپ دیکھو، آپ گئے، آپ 6 ماہ کے اصغر کو لے کر کے گئے. اس لیے کہ جب میرے نبی نے امام حسین کو شہداء کی فہرست دی تھی تو اس میں امام علی اکبر کے ساتھ میں تھے، علی اصغر کا بھی نام تھا. لیکن دوستو یہ بتاؤ حسین کربلا گئے کس لیے گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے کہ نانا کے دین کو بچانے کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ یزید وہ فاسق و فاجر کہ جس نے شراب کو جائز قرار دیا. لوگ یہ امتیاز پیدا نہیں کر پا رہے تھے کہ ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، سب کے ساتھ اس نے زنا کو عام کر دیا گیا تھا. آج وہ سوچیں کہ حسین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شراب اپنے لبوں سے لگاتے ہیں. بتاؤ کہ حسینیت کے اندر شراب ہے؟ حسینیت کے اندر زنا ہے؟ بلکہ حسین کے انخلافات کو ختم کرنے کربلا گئے تھے. لیکن آج دیکھو تو ہمارے معاشرے میں یہ جو چیزیں جنم لے رہی ہیں، آخر ہم حسین سے اگر محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے اگر ذرا سا عشق کرتے ہیں تو یاد رکھو دوستو ہمیں امام حسین سے اگر محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے توبہ کرنا ہوگا. کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے بھی جانا ہے. یا یہاں رہنا ہے ہمیشہ؟ بلکہ نہیں دوستو. یزید کو آپ نے دیکھا کتنا ظلم اس نے کیا، اتنا ظلم تو صدام حسین پہ بھی ہوا. لیکن
پانی پر اس پر بھی نہیں کیا گیا. اے یزیدیو آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ لیکن یاد رکھو یزید وہ بدبخت وہ پلید انسان ہے کہ جس کو ہمیشہ برائی سے یاد کیا جائے گا. اور حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کو ہمیشہ خوشی سے یاد کیا جائے گا. حسین نے نانا کے دین کو بچایا ہے, نانا کے دین پر آج نہیں آنے دی ہے. ورنہ آپ نے دیکھا کسی کا چھوٹا سا بچہ جوان بچہ اگر ختم ہو جائے تو سال صدمہ نہیں ختم ہوتا ہے. سمجھ لو ہمارے راشد بھائی سے پوچھو کہ جوان بیٹا گیا ہے لیکن دل سے پوچھو. لیکن امام علی مقام وہ امام کے جو اپنے بھتیجوں کی, اپنے بھانجوں کی, اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے لایا. اس امام سے آپ پوچھو کہ آخر تمہیں کتنا صدمہ ہوگا. کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ احساس کربلا ہو جائے گا تجھے اس دن, احساس کربلا ہو جائے گا تجھے اس دن, تنہا اپنے عزیز کی میت اٹھا کے دے, تنہا اپنے عزیز کی میت اٹھا کے دے. آج ہم کہہ دیتے ہیں کربلا, آخر کربلا ہے کیا؟ کہ دیکھو کربلا وہ ہے کہ جہاں پر پاس کے پاسو کو قلم کیا گیا, جہاں پر حضرت علی اکبر کی جوانی کو لوٹا گیا, وہیں پر میرے امام عالی مقام کے بھتیجے امام حسن مجتبی کے بیٹے جس کا نام حضرت قاسم ہے, جن کو وہ شہید تقریباً 18 سال سے بھی کم ہے, لیکن آپ دیکھو, آپ دیکھیں, آپ لاشوں کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں. میرے حسین خیموں میں ہیں, صدمے سے چور چور ہیں, لیکن آپ کی والدہ حضرت قاسم کی والدہ آپ کی کلائی کو پکڑا اور پکڑ کر کے خیمے میں لے کر آتے, اور آنے کے بعد میں کہا جسی امام عالی مقام کے خیمے میں آئی. آپ دیکھو حسینیت نام کس چیز کا ہے. حسین نے اپنی نگاہوں کو چھپا لیا اور فرمایا کہ بھابی جان کس لیے آنا ہوا ہے؟ تو کہا کہ اس لیے آنا ہوا ہے کہ علی اکبر عباس قاسم کو قلم کیا گیا, وہ بھی جام شہادت کا جام نوش فرما گئے تھے. میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو اور آپ کی والدہ کا نام فرما نے کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں میرے بیٹے کو آپ میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے. تو میرے امام نے فرمایا کہ بھائی جان سنو, مجھے وہ وقت یاد ہے جب بھائی حسن مجتبی کو شہید کر دیا گیا تھا. تو میرے بھائی نے کہا تھا کہ بھائی حسین, میرے بیٹے امام قاسم کو کبھی بھی باپ کی تکلیف محسوس مت ہونے دینا, اور میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں ہونے دی کبھی. آخر میں کس منہ سے جانے کی اجازت دوں؟ لیکن جات میں جیسے اتنا کہا اجازت نہیں ملی تو ماں اور بیٹے دونوں آ کر کے گھر میں بیٹھ گئے. ماں کی آنکھ میں آنسو تھے, لیکن امام قاسم نے دیکھا. اچانک والدہ نے امام قاسم کے چہرے کو دیکھا تو کہا بیٹا ذرا قریب آؤ, تمہارے باپ نے وصیت کی تھی, تعویذ دیا تھا, وہ تعویذ آپ کے گلے میں ہے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے بازو میں باندھا گیا تھا, لیکن آپ کی والدہ نے آپ کے گھر سے وہ تعویذ کھولا اور کہا, آپ کی والد نے کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آئے اس تعویذ کو کھول کر کے آپ دیکھ لینا. تعویذ کھولا گیا, آپ نے پڑھا تو خوش ہو گئی. حضرت قاسم سے فرمایا کہ قاسم سنو, چلو اب چلتے ہیں, کربلا میں جانے کی اجازت مل گئی ہے. جیسی تعویذ کو لیا حضرت قاسم چلتے ہیں. چلنے کے بعد میں صاحبو آپ ذرا دیکھو تو صحیح, خیمے کے اندر پہنچتے ہیں. میرے امام نے دیکھا تو کہ پھر آ رہی ہے, کہا کس لیے آئی ہو؟ تو آپ نے وہ تعویذ پیش کر دیا. تعویذ کا پیش کرنا تھا. میرے امام نے تعویذ کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, اور حضرت امام عالی مقام کی آنکھ میں آنسو کیا تھے. آپ نے تعویذ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں اپنے بھتیجے کو اجازت عطا فرما دی. اب آپ دیکھیں حضرت قاسم کو اجازت عطا فرمائی ہے. ماں نے اپنے بیٹے کو پوچھو جا کر کے جس کا 17-18 سال کا بیٹا ہو, نے فرما نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا. جیسے گھوڑے پر سوار کرنا تھا ایسا لگتا تھا کہ چاند زمین
پر آ گیا ہے. اتنا چمکدار چہرہ قاسم کا تھا, اتنا حسین چہرہ قاسم کا تھا, جسید چہرہ تھا حسین. آپ گھوڑے پر سوار ہوئے, ابھی چلنا ہی چاہ رہے تھے. ماں نے کہا بیٹا ذرا سنو, جب آپ کربلا جاؤ, یزیدی لشکر کے سامنے آپ جاؤ تو سنو, یزیدیوں سے یہ مت کہنا کہ میں حسین کا بھتیجا ہوں, کہ میں حسین کا بھتیجا ہوں. لیکن جان کر جیسے میرے حضرت امام قاسم گئے, جانے کے بعد میں یزیدیوں نے دیکھا, یزیدی لشکر نے دیکھا, عمر ابن سعد شمر کہنے لگے کہ یہ بچہ ہمارے مقابلے میں آیا ہے, جاؤ اس کے مقابلے میں کون جائے گا. کہنے لگے سب اس بچے کے سامنے ہم جائیں گے. ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارسک تھا, بہت بڑا پہلوان, اس سے کہا کہ آپ جاؤ. کہا آپ کیسی بات کرتے اس بچے کے مقابلے میں, میرا بھیج رہے تو توہین کی بات ہے. کہا کہ اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے. اب آپ دیکھو, ارسک نے اپنے بیٹے کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد میں حضرت قاسم کے پاس آیا. آ کر کے قاسم نے کہا کہ بات کرو. اس نے کہا کہ مجھے آپ جانتے نہیں ہو, میں اس بہادر کا بیٹا ہوں کہ جس کا نام ہر کوئی جانتا ہے. میرا باپ اتنا بڑا بہادر پہلوان ہے کہ میرے باپ کو آپ نہیں جانتے اور سب کو کون نہیں جانتا ہے, بڑا پہلوان ہے. حضرت قاسم نے کہا کہ اگر کوئی بڑے بہادر پہلوان کا بیٹا ہے تو سن لے, میرے دادا علی نے باب خیبر کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا, اور وہ باب خیبر کا قلعہ, وہ دروازہ جس کو 40 مرد نہ اٹھا سکے تھے, وہ تنہا علی نے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا. روایت میں آتا ہے کہ جب علی نے باب خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا تو 70 فٹ دور جا کر کے گرا تھا. ارسک کے بیٹے نے کہا اور بتاؤ, تو کہا کہ میری رگوں میں حسینی خون ہے. میرے امام قاسم نے کہا کہ آپ وار کرو, تو آپ جانتے ہیں ارسک کے بیٹے نے وار کیا حضرت قاسم کے اوپر, تقریباً 41 مرتبہ وار کیا. حضرت قاسم نے وار کرتا رہا لیکن آپ کے جسم پر آنچ نہیں آئی. جب 41 مرتبہ وار کر چکا تو حضرت قاسم کہتے ہیں کہ حضرت قاسم نے کہا ارسک کے بیٹے سے کہ اب آپ نے 41 وار کر لیے ہیں, اب ہماری باری ہے, اب ہماری باری ہے. حضرت قاسم نے جیسے ہی پہلا وار کیا, اس ارسک کے بیٹے کو آپ نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. جیسے ہی ارسک نے دیکھا غصے میں لال پیلا ہو گیا, کہا کہ اس نے تو میرے بیٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. دوسرے بیٹے سے کہا کہ تو اس کے مقابلے میں جا. جسے دوسرا بیٹا آیا, حضرت قاسم نے دوسرے بیٹے کا بھی یہی کام کیا, تیسرے بیٹے کو بھیجا, پھر تیسرے کا یہی کام کیا. حضرات محترم, حضرت قاسم نے 4 کے 4 بیٹوں کو کاٹ کر کے رکھ دیا. جیسے ہی دیکھا یزیدی لشکر میں کبھی تاری ہو گئی کہ کہیں ایک تاریخ نہ بن جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ 18 سال کا بچہ 22,000 کے لشکر جبار کو کاٹ کر کے رکھ دے. آپ جانتے ہو دوستو, جیسے ہی حضرت قاسم کی تلوار چلتی ہے یزیدیوں میں کوہرام برپا ہو گیا. اب ارسک بھی آتا ہے, ارسک کو بھی آپ نے وصل جہنم کر دیا. لیکن آپ دیکھو دوستو, حضرت قاسم کو آپ دیکھو, ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر دیا. چاروں طرف سے کیا گھیرنا تھا, گھوڑے دائیں بائیں آ گئے, گھوڑے بھڑکنے لگے. حضرت قاسم کو گھیر لیا گیا, چاروں طرف سے آپ پر وار کیا گیا. آپ پر وار کرنا تھا صاحبو, وار کیا ہوتا ہے, حضرت قاسم پر وار کیا. ظالموں نے حضرت قاسم کا وہ حال کیا کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, آپ کے جسم کی بوٹی بوٹیاں بنا دی. اب جیسے ہی بوٹیاں کر دی, یزید کے لشکر سے آواز جاتی کہ حسین آؤ, اپنے اس چھوٹے سے لاشے کو لے کر کے آؤ. تو تاریخ میں آتا ہے حضرت امام علی مقام جب اپنے خیمے سے چلتے ہیں حضرت قاسم کی لاش کو دیکھنے کے لیے, تو صاحب کو کہیں سے کہیں تک بھی حضرت قاسم کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا, حضرت قاسم کا چہرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا. آخر اٹھائے تو کس چیز کو اٹھائے, حضرت امام علی مقام نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا, رب کی بارگاہ میں التجا کی مولا, آخر اٹھاؤں تو کیا اٹھاؤ. حضرت قاسم کا تو کہیں سے کہیں تک جسم نظر نہیں آ رہا ہے, یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ لاشا کدھر ہے. تو غیب سے آواز آتی کہ حسین, غیب سے آواز آئی حسین حسین سنو. آپ حضرت قاسم کی لاشے کو اٹھاؤ, اور طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ جائے سمجھ لینا وہی حضرت حسین کا لاشا ہے. آپ نے اٹھایا, کہیں سے سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی.
کہیں سے یاسین کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے سورہ فاتحہ کی آواز آ رہی تھی۔ صاحبوں آپ دیکھیں لاشیں کو اٹھایا، آپ نے کس طریقے سے اٹھایا، ایک پوٹلی میں جیسے عام طور سے ہم گھاس لاتے ہیں، گھاس لاتے اس طریقے سے آپ کاندھے پر ڈال کر کے لائے۔ تو آپ جانتے ہیں آپ لا رہے تھے تو آپ لاشوں کو اٹھا کر کے لاتے تھے، تو اگر ان محمد کے لاشوں کو اگر آپ لائے، علی اکبر کے لاشوں کو لائے تو والدہ کے پاس رکھ دیا، لیکن حضرت قاسم کے لاشیں کو اٹھا کر کے لائے تو امام حسین نے اس لاشے کو حضرت فروا کے خیمے میں نہیں دیا بلکہ اپنے خیمے میں رکھ لیا۔ بہن زینب نے کہا بھائی حسین ذرا یہ تو بتاؤ، آپ دونوں محمد علی اکبر عباس ان کی لاشوں کو لائے ہیں تو آپ نے ان کے خیموں میں ان کی والدہ کو دیا ہے، لیکن حضرت قاسم کی لاشیں کو اپنے خیمے میں کیوں رکھ لیا؟ تو کہا کہ میں اپنی بھابھی کو کس منہ سے جواب دوں گا؟ جاؤ آپ زینب سے کہا جا کر کے بلا کر کے لاؤ بھابھی کو۔ آپ گئی جا کر کے بلا کر کے لاتی ہے، اور لانے کے بعد دوستو حضرت فروا بیٹھ گئی۔ امام عالی مقام نے فرمایا بھابھی جان کہ آپ یہ نہیں پوچھ رہی کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضرت فروا نے کہا میرے بیٹا میرے سامنے اس پوٹلی کے اندر موجود ہے۔ ماں نے خوشبو سے پہچان لیا، ماں کو یہ احساس ہو گیا کہ کچھ ہو نہ ہو یہ میرے بیٹے کا لاشا ہے۔ آخر بچاؤ دوستو حسین نے کس قدر تکلیفیں کتنا کم برداشت کیا ہوگا کہ جب کسی کی لاش کو گوشت کی پونٹیوں کی طرح آپ اٹھا کر کے لائے۔ آج ہم نے یوں ہی حسین حسین کر دیا، حسین کا نام لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، ماں بیٹی کا خیال ہم نہیں کرتے۔ آج تمہاری فکر کو کیا ہو گیا ہے؟ آج تم حسین ہونے کا جب دعویٰ کرتے ہو تو بتاؤ حسین چیز کس نام کس چیز کا ہے؟ حسین تو نماز کا نام ہے، حسین شراب پینے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے حسین سے اگر محبت ہے، حسین سے اگر سچا عشق ہے تو دوست محبت کریں، ان کے نام پر ان کے مشن کو قائم کریں، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کریں، تاکہ امام علی مقام تمہارے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ امام علی مقام نے جو ہمیں درس دیا ہے اس درس کو اس پر ہم عمل کریں۔ دوستو تاریخ میں ظلم بہت ہوئے ہیں، لیکن میرے امام پر آپ نے اتنا ظلم ہوا ہے کہ میرے امام کو کبھی گلا شکوہ نہیں کیا ہے۔ ساتھیو ہمیں چاہیے کہ ہم امام علی مقام کی تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ آخر امام علی مقام ہے کون؟ امام حسین نام کس چیز کا ہے؟ امام کہاں کس کو گیا ہے؟ امام علی مقام نے جو درس دیا ہے کربلا کے میدان میں، آپ نے یہی درس دیا ہے کہ میرے نانا جان کے امتیوں کچھ بھی ہو جائے آپ ہر حال میں نانا جان کی شریعت پر آنچ مت آنے دینا، نانا جان کے دین پر آنچ مت آنے دینا۔ آج ہم ہیں ذرا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم طرح کی ذرا شکوا کرتے ہیں، لوگوں تم تو حسین کے ماننے والے ہو کہ جس نے اپنے ساتھی کو پیاسا بھوکا تڑپتے دیکھا لیکن پھر بھی کسی سے گلا شکوہ نہیں کیا۔ اگر سچے حسینی ہو تو آج سے ہی نمازی بن جاؤ، سچے حسینی ہو بیٹیوں کا ماں کا خیال رکھو، سچے حسینی ہو شراب کو ٹھوکر مار دو، سچے حسینی ہو تو آج سے والدین کی خدمت کرو۔ یہی پیغام حسین نے دیا تھا، یہی پیغام میرے نانا جان یعنی آقا کے نواسوں نے دیا ہے، یہی آقا کریم کے صحابہ نے دیا ہے، اور آج ہم اس پیغام کو کہاں تک عام کر رہے ہیں؟ آج ہم کہاں تک اس پیغام کو عام کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم امام علی مقام سے محبت کریں، سچا عشق کریں، نام سے ذکر و اذکار کریں، ورنہ یاد تو وہ وقت دور نہیں ہے جب موت کا فرشتہ آئے گا اور آ کر کے تمہاری روح کو قبض کر لے گا، تو اس میں جانے کے بعد قبر میں جانے کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے آج ہی توبہ کر لو، اور یاد رکھیے توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، کہ آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جیسے پاک ہو جاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ
جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حسین سے محبت کریں. اور حسین سے محبت ہے تو آج ہی توبہ کر لینا کہ مولا جتنی نمازیں ہم سے چھوٹی ہیں، جو غلط کام ہم سے ہوئے، ہم اس پر توبہ کرتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین سے محبت کرنا یہ ضائع نہیں جائے گا. حسین سے محبت کرنا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ امام عالی مقام سے جس نے ایک دن محبت کی ہوگی، ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور یہی قرآن میں رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، آپ انہیں مردہ گمان مت کرو. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس میں رزق دیا جاتا ہے. سبھی ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کریں اور پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں رب سے دعا کرتا ہوں مولا میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی تو اس کو اپنے نبی کے صدقے سے معاف فرمائے اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.